السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک میں خوش آمدید، یادش بخیر۔ کچھ ہفتے پہلے ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ فوج کے خلاف بدزبانی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، 72 گھنٹے میں مقدمے کا اندراج ہوگا۔ اب اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے جمہوری دور میں آپ فوجی قیادت کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو ہمیشہ مارشل لاء میں فوجی قیادت پر تنقید ہوتی تھی۔ اس سوال کا جواب وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ ہی وارن کیا ہے کہ فوج مخالف بیانات دینے والے تمام لوگوں کا علاج ہوگا۔ وہ علاج کیا ہوگا یہ بھی ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ایاز صاحب، حکومت کو جب اپنی اسٹرینتھ شو کرنی ہوتی ہے تو وہ 1 پیج کا منترا دہراتے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن نے اپنے احتجاج کو 2 آتشہ بنانا ہوتا ہے تو تب وہ فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس پار پل کے بغیر کیا پاکستان میں سیاست یا حکومت ممکن نہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ فوج کو یہ جو ان کے دفاع کرنے والے ہیں، جو خود ہی محافظ فوج کے بن گئے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری پالیٹی جو ہے، جو ہمارا ملکی پولیٹیکل سٹرکچر ہے، وہ زیادہ میچور ہو چکا ہے۔ ہم جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ جو اس عمر میں ہیں، ہم جب بڑے ہوئے تھے تو آپ یہ جو آج کل ہم کرٹیسائز وغیرہ کرتے ہیں یا گفتگو یا بحث میں حصہ بنا لیتے ہیں اداروں کو، اس زمانے میں ناممکن تھا، کبھی نام نہیں لیا جاتا تھا۔ میں نے جرنلزم شروع کی جب ضیاء الحق کے زمانے میں، جنرل ضیاء کے زمانے میں یہ جو ہے ISI کا نام آپ کبھی کسی طرح سے حوالے سے نہیں لے سکتے تھے۔ پھر جنرل مشرف کا زمانہ آیا، وہ ڈکٹیٹر تھے، فوجی تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن فوج کو کھلے عام ایک ٹرینڈ چل پڑا کہ کرٹیسائز کرتے تھے، لیکن کوئی نقصان نہ سیاست کو پہنچا نہ اداروں کو پہنچا۔ تو ہماری جو پالیٹی ہے میچور ہو گئی ہے، اور اتنا اس کا متحمل ہے کہ ڈسکشن ایسی ہو تو ہوتی رہتی ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ جس قسم کی بحث اور گفتگو پاکستان میں ہوتی ہے، بیشتر اسلامی ممالک میں اس کا تصور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے کریں، لیکن ہم کرتے ہیں۔ ٹاک شوز میں ہم خود اپنے اوپر پابندیاں ڈال لیتے ہیں۔ یہی جو ہے کہ فوج کے بجائے ہم کہہ دیتے ہیں ادارے، اشارہ کرنا فوج کی طرف ہم کہہ دیتے ہیں مقتدرہ۔ اب یہ مطلب ہم نے وہ اپنے اوپر وہ ایسے وہ کر لیا ہے، لیکن ڈسکس ہم کرتے ہیں۔ اداروں کی بات تو شروع کی اس موسم میں اپوزیشن والوں نے، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف نے، اور میاں نواز شریف نے ایسی باتیں کی اور فوج کے سربراہ اور ایک ادارے کے سربراہ کا نام لے کے اس لہجے اور اس ذریعے سے بات کی کہ گزرے ہوئے زمانوں میں تو اب تک 72 غداری کے مقدمات درج ہو گئے ہوتے، لیکن کچھ ہوا ہے؟ وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو اپنے جلسوں میں انہوں نے تقاریر کی جس میں فوج کو ہدف تنقید بنایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ وہ جو ہے ٹیلی فونک وہ خطاب پہ پابندی نہیں لگ سکتی تھی؟ لیکن کچھ کیا، حکومت نے کیا، کسی اور نے کیا، کسی کو گرفتار کیا اس بنا پہ۔ یہ کہا کہ گجرانوالہ میں آپ نے یہ کہہ دیا ہے تو اگلے جلسے میں نہیں ہونے دیں گے، اور اگر ایسے کچھ بھی نہیں ہوا تو بیانات کی حد تک ہے۔ شیخ رشید نے کہا 72 گھنٹوں میں ہوگا، تو کون سا ہوا؟ شیخ صاحب تو روز ایک ان کو پہلے جب ریلوے وزیر تھے تب بھی ان کو پریس کانفرنسز کا شوق تھا، اب وزیر داخلہ بن گئے ہیں تو ان کی پریس کانفرنسز میں زیادہ آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں جواز مل جاتا ہے کہ میں ہر موضوع پہ کروں۔ لیکن کون سے مقدمات درج ہوئے ہیں؟ اور وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے، وزیر اعظم بھی صاحب گفتار ثابت ہو رہے ہیں، وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ کچھ فرمائے نہ تو شاید ان کو وہ چین نہیں آتا۔ فوج کے یہ ہوگا، ہماری جو ہے سٹیبل ایک ابھی ڈیموکریسی اس میں کبھاتیں ہوں گی، لیکن ہماری پالیٹی سٹیبل ہو رہی ہے، میچور ہو گئی ہے۔ بہت سا اس میں ہو سکتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا کردار بہتر ہو سکتا ہے، ہم تبصرہ نگاروں کا کردار بہتر ہو سکتا ہے، میڈیا کا سٹینڈرڈ اوپر جا سکتا ہے، اتنا زیادہ اونچا ہمارے میڈیا کا سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، پر یہ کہ جی آپ نے فوج کا نام لے لیا، یہ تو ہم آئے روز کرتے رہتے ہیں۔
اور نہ کوئی خرابی ہوئی ہے نہ خرابی کا کوئی اندیشہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اس بحث کو ڈرائنگ روم سے لا کے بازار میں رکھنے والے نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے للکارنا شروع کیا. سلمان صاحب آپ کے خیال؟ یہ نواز شریف صاحب کے وقت سے نہیں شروع ہوا. ابھی جیسے بات کی جا رہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا وقت, جنرل پرویز, جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے نا, جب ملکی معاملات وہ چلا رہے ہوتے ہیں, سیاسی اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں, اقدامات وہ کرتے ہیں, تو اسی لیے تو ڈکٹیٹرشپ کو برا کہا جاتا ہے. لیکن اب تو نہیں ہے نا ڈکٹیٹرشپ, تو اب کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ یہ سلسلہ پرانا چلتا آ رہا ہے. اب یہ کیوں تیز تر ہوا؟ یہ بات درست ہے کہ آج کی صورتحال میں اگر تو آپ اصولی بات پوچھیں تو قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے. یہ آپ دیکھ نہیں رہے, آپ کے وہ ٹکٹ چل رہے ہیں کہ بھارت کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کر رہا ہے, فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے اندر تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قوم, اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو. جب اتنے بڑے چیلنجز ہیں, یہ صورتحال کیوں طاری ہوئی؟ دیکھیں, یہ مرض آج اگر آپ نے کہا کہ نواز شریف سے شروع ہوئی ہے, تو میں ماضی میں اسی مرض میں ہمارے جناب پرائم منسٹر صاحب وہ بھی مبتلا رہے ہیں. یہ سلسلہ پرانا ہے, لیکن یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے, دیکھیں بات یہ کہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر لائنز ڈرا ہیں, اور جو ان کے خلاف بات کرے ان کے لیے بھی سزائیں تجویز کی گئی ہیں. اور بار بار آپ یہ کہیں کہ جی بجائے اس بات کے کہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میرے پیچھے کھڑے ہیں ان سارے معاملات پہ, آپ اگر یہ کہیں کہ جی فوج میرے پیچھے کھڑی ہے, تو کیا میسج جاتا ہے؟ دیکھیں, کوئی شخص بھی پاکستان کی فوج کو کنٹروورشل بنا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ دشمن کے ایجنڈے پہ ہے. اس لیے کہ فوج جو ہے وہ ایک قومی فوج ہے, وہ کوئی سیاسی فوج نہیں ہے, وہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ریاستی اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ریاست کے پابند ہیں. حکومتوں نے اپنی پالیسیز لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. دیکھیں, مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہو کہ 22 کروڑ عوام میرے پیچھے کھڑے ہیں. اس لیے کہ 22 کروڑ عوام کو اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہوں, آپ اپنی پالیسیز کو مفاد عامہ میں استعمال کر رہے ہوں, آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ملک کے اندر استحکام آیا ہو, آپ کی وجہ سے پالیسیز اور اقدامات کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان ہو اور آپ کے رزلٹ سامنے ہو, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم تو یہ کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, آپ کو کوئی خطرہ ہونا نہیں چاہیے اس اپوزیشن سے. نواز شریف صاحب نے یہ بات کیوں کر کہی سب کو معلوم ہے. اب بات یہ کہ بڑے اس میں تلخ حقائق ہے, میں ان میں پڑھنا نہیں چاہتا, کہ بات یہ کہ فوج کا ایک احترام تھا اور احترام رہنا چاہیے, اور احترام ہے. کہہ رہے ہیں پڑھیں اس بحث میں, اس پہ بات ہونی چاہیے, حقائق کی بات پڑھنا چاہیے. اسی لیے ہم نے یہ سوال رکھا ہے آج کے, ہمیں میری پاکستانیت اس بات کی, میری پاکستانیت نہیں, وہ بات, وہ لوگ پاکستان کے عوام اتنے باشعور ہیں, آپ کی اور میری بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, بعض آج کی صورتحال کے اندر میں اپنی فوج کو ڈسکس کرنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتا ہوں اور نہ پاکستان کے مفاد میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ جی آپ کی فوج ٹارگٹ, یہ جو بلوچستان کے اندر جب ہم کل واقعات ڈسکس کر رہے تھے, ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان جب ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں تو بحیثیت قوم ان کے پیچھے کھڑے ہونا چاہیے. آخر یہ ساری صورتحال طاری کیوں کر ہوئی؟ میں نے اس لیے کہا کہ آج یہ جرم جو نواز شریف صاحب نے کیا ہے, یہی مرض ماضی کے اندر جناب پرائم منسٹر کو لاحق تھا, اور وہ جو بیانات دیتے رہے وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ 12 بیانات موجود ہے, وہ تو ڈسکس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, علاج میں سے کیا ہو سکتا ہے اور اس سے شفا ہو جائے گی؟ پروفیسر صاحب آپ بتائیں ذرا. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ تنقید ماضی میں بھی ہوتی تھی, لیکن آج میں اور ماضی میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو ہمارا گفتگو کا معیار ہے, تنقید کا معیار بہت گر گیا ہے, یعنی ایک ہائیلی پرسنلائز طریقے سے, اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری اوور آل پالیٹکس میں ڈکلائن, جو یعنی ڈیسنسی, ڈیکورم, تنقید ڈیکورم کے ساتھ کرنا. مثلا آپ اگر آپ کی جو وہ ہیں پارلیمنٹری ڈیبیٹس کو پڑھیں ماضی کی, یعنی میں بات کر رہا ہوں 58 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے وہاں بھی گرما گرمی دھینگا مشتی ایک دو دفعہ ہوئی ہے, لیکن اوور آل گفتگو میں ایک ڈیکورم ہوا کرتا تھا. آج وہ نہیں ہے, وہ اوور آل پالیٹکس میں نہیں ہے. ٹی وی کے پروگراموں میں دیکھ لیں, جو مختلف پارٹیوں کے سپوکس پرسنز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جمہوریت کو مدد نہیں ملتی. ایک تو یہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ پی ڈی ایم جو ہے سیولین اداروں کو مضبوط کرنا چاہتی ہے.
اگر سولین اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو ابھی میں 1 منٹ میں 2-4 باتیں آپ کو بتا دوں گا. وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملٹری یا آرمی جو ہے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے پی ڈی ایم کے مطالبے کو پورا کروائے, یعنی عمران خان کی چھٹی کرتے. آج اگر عمران خان کی چھٹی کروا دی جائے پی ڈی ایم سپورٹ کر دے گی اس کو. دیکھیے تو اس لیے یہ ہے کہ یہ کام, یہ جو رول ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہونا چاہیے, دوسروں کے فائدوں کے لیے کیوں ہو رہا ہے. یہ ہے اس وقت بحث پاکستان میں جو آپ کو مل رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں, سیولین ادارے مضبوط ہوں, صرف 2 کام کیجئے. نمبر 1, یہ جو سیاستدان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, ایک دوسرے کو ان اینی کیس ختم کرنا چاہتے ہیں, دیکھ ہی نہیں سکتے ایک دوسرے کو, قوت برداشت پیدا کریں, گفتگو سلیقے سے کریں, جمہوری اصولوں کے مطابق کریں. نمبر 1, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے ایک دوسرے کے خلاف اتنی گفتگو ہوتی ہے کہ دوسرے کے خلاف مواد اکٹھا کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ تقریریں دیکھ لیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جب تک سویلین ادارے اپنی پرفارمنس نہیں دیں گے, اور اس میں پارلیمنٹ کا سب سے بڑا رول ہے, اگر پارلیمنٹ مؤثر طور پہ کام نہیں کر سکتی, اگر پارلیمنٹ لیجسلیٹو پروسیس کو نہیں چلا سکتی, اگر آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو انفولڈ نہیں کرتے, تو پھر آپ کچھ کر لیں, ٹھیک ہے, معاملات اسے رہیں گے. اور تیسرا فیکٹر, جو آپ کی سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں, ان سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کو کم کیجئے. اگر سیکیورٹی ریکوائرمنٹ وہی ہیں, ہر کام کے لیے تو ان کے پاس جانا پڑتا ہے. اب ضمنی انتخاب ہو رہا ہے 2018 کا, 13 کا, 8 کا, آپ نے فوج کو بلایا ہے. فوج نے تو نہیں کہا نا آپ کہ وہ آئے گی, آپ نہ بلائیں, پولیس سے کروائیں. لیکن اب جو ضمنی انتخاب ہو رہا ہے آپ فوج کو نہ بلائیں, کریں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ریسٹرینٹ سے کام لیں, تھوڑا سا سیاستدان مل کے ایک کنسنسس سے کام کریں, اداروں کی پرفارمنس بڑھائیں, اور سب سے بڑھ کر عام آدمی کی اکنامک سچویشن کو امپروو کریں. کیونکہ سول اداروں کی سٹرینتھ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پبلک سپورٹ. اور پبلک سپورٹ اسی وقت ہوتی ہے جب ادارے, یعنی جو سول ادارے جو ہیں, وہ عوام کی فلاح کے کام کریں, عوام کی بہتری کے کام کریں, تب پبلک ان اداروں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. آج عمران خان وزیر اعظم ہے, وہ پبلک کہتی ہے کل کو کوئی اور آ جائے گا, فرق کیا پڑتا ہے؟ قیمت تو ہم نے وہی دینی ہے نا, چینی تو 105 میں ہی خریدنی ہے نا, گوشت ہم نے 1500 میں یا 1300 میں کلو لینا ہے نا, مٹن جو ہے. تو آپ یہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں, آپس میں لڑنا بند کریں. اور ہمارے ہاں ڈیموکریسی کو استحکام ضرور ملا ہے, لیکن اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھیں, آپس میں لڑنا بند کریں, یہی تو تقاضے ہوتے ہیں جمہوریت کے. لیکن خاور وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ فوج مخالف بیانات دینے والے تمام لوگوں کا علاج ہوگا, اس کا اطلاق ماضی کے بیانات پر بھی ہوگا یا 2018 کے بعد سے؟ دیکھیں, آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی لڑائی میں اداروں کو ملوث کرنے کا کیا کوئی جواز ہے. یہی سوال ہے نا جس کے اوپر آج ہم بحث کر رہے ہیں. تو ہم اس پہ جو بحث شروع ہوئی وہ اس کی طرف یا صاحب نے اشارہ کر دیا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا. اگر آپ سلمان غنی صاحب کو یا آپ کے نالج میں کوئی ایسا ایونٹ ہو کہ ایک پرائم منسٹر ہے, یہ نواز شریف صاحب پہلے پرائم منسٹر تھے, اس سے پہلے محترمہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے محترمہ پرائم منسٹر تھیں بینظیر بھٹو صاحبہ. اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر نے کیا ان کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو آپ کا آرمی چیف ہے اور جو آپ کا ڈی جی ISI ہے, یہ ذمہ دار ہیں آپ کو اس تخت پہ بٹھانے کے, اور اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ایونچولی ذمہ داری ان کو اٹھانا پڑے گی, ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, اور ان تمام جو آپ سے کمیاں کوتاہیاں نااہلیاں ہو رہی ہیں اس کا ذمہ داری ان کا جو بوجھ ہے ان کو اٹھانا پڑے گا. کیا کبھی ایسے ماضی میں ہوا ہے؟ یہ جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا آپ کی نظر سے ضرور وہ ٹویٹ گزرا ہوگا, اور سلمان صاحب نے بھی پڑھا ہوگا, اردو میں تھا, کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی طرف سے ٹویٹ یہ کیا گیا تھا جو پرائم منسٹر عمران خان کو ایڈریس کر کے کہ موجودہ پرائم منسٹر کے پاس اقتدار چند جرنیلوں کی دی ہوئی بخشش ہے, لہٰذا اس کو جو موجودہ پرائم منسٹر کو لوگوں کا احساس نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت ہم اداروں کو سیاست کے اندر جس کی جو زیر بحث ہیں, جس کے اوپر آج ہم اپنا یہ پروگرام سارے کا سارا کر رہے ہیں, اس کے پیچھے جو ساری کی ساری بحث تو محترم نواز شریف صاحب نے شروع کی ہے. کیا کبھی اس سے پہلے آپ نے جب سے موجودہ حکومت آئی ہے, جب موجودہ سسٹم آیا, وہاں پہ کبھی اس طرح پرائم منسٹر نے کہا
ہاں جب بات شروع ہو جاتی، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس وقت جو ساری پالیسیز ہیں وہ میری ڈائریکشن کے اوپر جو خارجہ پالیسی ہے، میرے ساتھ فوج کھڑی ہے ملک کے اندر، جہاں پہ مجھے مدد چاہیے، کووڈ پہ مدد چاہیے، مجھے ٹڈی دل پہ مدد چاہیے، یا کسی بھی ایشو کے اوپر مجھے مدد چاہیے تو فوج کو میں بلاتا ہوں، میرے ساتھ کھڑی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کی آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے، جو میری مرضی کے خلاف جو ہے موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کر رہی ہو۔ ان سے پوچھا گیا، جو نواز شریف صاحب نے الزام لگایا کہ ماضی میں میرے سے ایک ڈی اے ISI نے جو آ کے استعفیٰ مانگ لیا، تو جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جب میرے سے کوئی اس طرح مانگے گا تو میں تو پہلے اس کا استعفیٰ اپنے سامنے رکھوا لوں۔ کے اندر سٹیٹمنٹس کا چلے جائیں کہ جی عمران خان صاحب نے کون سی سٹیٹمنٹس دی تھیں، پھر 80s میں کس کا کیا کردار تھا، یا 90s کے اندر کیا کردار تھا، وہ اس کے اوپر پھر جتنی مرضی بحث کر لیں۔ میرے خیال میں بہت اچھی بات کی ہے یاس صاحب نے کہ ہم اب تو ہم 2021 میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ ہمارے ملک کے اندر آئیڈیل جمہوریت ہرگز نہیں ہے، آئیڈیل ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کا جو انتخابی نظام ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ ہماری جو اس وقت جمہوری جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوریت ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہمیں ایک دن صبح اخبارات کے اندر ایک اسٹیٹمنٹ پڑھنے کو مل جائے کہ گزشتہ رات بلاول بھٹو زرداری صاحب کو 4 سال کے لیے دوبارہ سے ان کو الیکٹ کر لیا گیا چیئرمین پارٹی کا۔ ہمیں کچھ علم نہیں۔ جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، اصل جمہوریت ہوتی ہے، وہاں پہ اچھی خاصی پارٹیز کے اندر دھینگا مچھلی ہوتی ہے پارٹی کی چیئرمین شپ لینے کے لیے یا پارٹی کو سربراہ بننے کے لیے۔ تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں، حقائق کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ تو جو آج کل موجودہ جو بحث ہے بنیادی طور پر اداروں کو جو گھسیٹ رہی ہے وہ PDM اور خاص طور پر نواز شریف صاحب بار بار ان کو لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت بالکل ایاز صاحب نے صحیح فرمایا کہ پوری طرح پکے پاؤں کھڑی ہے، جواب تو پھر دینا پڑتا ہے، کیا کریں پرائم منسٹر صاحب۔ اچھا لیکن پکے پاؤں سے کیا مراد جی؟ ہاں پہلے آپ اس کو ایکسپلین کریں پکے پاؤں سے۔ پکے پاؤں، ہاں یاد آ گیا جب آپ نے کہا نا کہ کب پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے پیچھے 22 کروڑ عوام ہے، یا سلمان غنی صاحب جب پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ آئی واز دا اونلی پرائم منسٹر، دا اونلی کینڈیڈیٹ جو پورے ملک سے، یہ ریکارڈ ہے ہماری انتخابی ہسٹری کا کہ 5 حلقوں سے میں جیتا ہوں، آئی ایم دا الیکٹڈ پرائم منسٹر۔ جب الیکٹڈ پرائم منسٹر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مجھے ایک 22 کروڑ عوام کا جو چلے آگے چلتے ہیں جس پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کا نام نیشنل اسمبلی ہے۔ الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں سر آپ نے کہا نا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں۔ میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ادب کے ساتھ، وہ یہ کہ دیکھیں ماضی کے اندر تو ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ گالم گلوچ، اس سے زیادہ میرے خیال میں وہ بہودگی سب کچھ خاور صاحب ہوتا رہا ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی نئی بات آپ نہیں، سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے پاکستان۔ سیاستدان تو آپس میں لڑتے رہے ہیں، لیکن فوج پہلی بار اس قدر زیادہ بڑے پیمانے پر زیر بحث آئی ہے، ادارے اس قدر بڑے پیمانے پر ڈسکس ہونا شروع ہیں۔ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو انٹرویوز میں کہا کرتے تھے جرنیل ہوتے ہیں جو فلاں کو آگے لے کر آتے ہیں وہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں، اس طرح کے انٹرویوز ریکارڈ پر موجود ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ جو خامیاں پہلے دکھتی ہیں جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو وہ آپ کو خوبیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ پروگرام میں بات ہو رہی ہے سیاسی لڑائی میں اداروں کو ملوث کرنے کا کوئی جواز ہے، اور اس پر ہم اب بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایاز صاحب، ہم نے دیکھا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور کوشش کی کہ وہ اداروں کو متنازع بنائیں، لیکن وہاں پر اداروں نے اپنا کردار ادا کیا، نہ کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا۔ چلکوٹ انکوائری رپورٹ برطانیہ میں آئی تو اس میں بھی اس بات کا تعین کیا گیا کہ کس نے کس کی بات مانی اور کس نے کہاں نقصان کیا، کس کی کتنی انوالومنٹ تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں سیاست میں چور ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا اس میں اداروں کے کردار پر بات کرنے پر پابندی ہونی چاہیے، خلاف بات کرنے پر پابندی ہونی چاہیے؟ کون کہہ رہا ہے بھائی پابندی لگائیں؟ ادارے کہہ رہے ہیں پابندی لگائیں، ادارے کہہ رہے ہیں کہ آپ چپ ہو جائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے سن رہے ہیں، وہ ہیں اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، تحمل سے ساری باتیں سنی جا رہی ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹروورشل ہو گیا، کہاں سے آرمی جو ہے کنٹروورشل ہو گئی ہے؟ مروڑ جو پیٹ میں پڑھ رہے ہیں ایک شخص کے پڑھ رہے ہیں، ان کا نام ہے میاں محمد نواز شریف، کہ مجھے کیوں نکالا؟ ان کا اپنا سکا بھائی اس موضوع پہ ان کا ہم نوا نہیں ہے، ان کے جماعت کے MNAs اور MPs ان کے ہم نوا نہیں ہیں۔ پرائیویٹ میں ان سے آپ گفتگو کر لینا کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں کہاں کس بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں۔
अजीब बात है। एक आदमी के कहने से, वो अपने पार्टी के सरबराह हैं, वो कौम की आवाज़ तो नहीं है कि ये इदारे कंट्रोवर्शियल हो गए। कहाँ से हो गए हैं भाई? KPK में, वो फाटा में कामयाब ऑपरेशन होता है, हिकमत अमली कराची में कामयाब होती है। आज से आप 6 साल पहले का मवाजना लगाएं, पाकिस्तान के हालात सिक्योरिटी के हवाले से बेहतर हैं, ख़राब नहीं हुए। तो ये किसका वहाँ पे अहम किरदार है? बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में 4 आमरीतें रही हैं, उनमें से 2 जो हैं सबसे घनौनी थी। एक, जिस आमरीत के तहत पाकिस्तान 2 लख्त हुआ जी, उसमें 2 लख्त करने में कौन साथ थे? मजहबी जमातें या मजहबी जमात। अल शम्स और अल बदर से हिसाब बांग्लादेश के अवाम आज तक चुका रहे हैं जी। सबसे स्याह तरीन आमरीत पाकिस्तान की तारीख में जनरल ज़िया-उल हक की थी जी। और उस आमरीत के तो आप सबसे बड़े चमचा और कच्चे थे। आप जो थे सियासी जानशीन उस आमरीत के थे। आज आप हमें जमहूरियत के दर्स दे रहे हैं। आपका सियासी परवान जो है उस स्याह तरीन जमहूरियत में हुआ है। उस आमरीत के गमलों में आपकी नशोनुमा हुई है। आज हमें आप बता रहे हैं आपकी कमर्शियल एम्पायर तब से बननी शुरू हुई। आपके पैसे, माल और दौलत, ये 35 साल तो आपने इस मुल्क पे हुक्मरानी की है। आज आप कह रहे हैं, तो आपके कहने से इदारे कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे? इदारे ऐसे कंट्रोवर्शियल नहीं होते। ज़िया के ज़माने में इदारे कंट्रोवर्शियल थे क्योंकि डिवाइड हो गई थी मुल्क में। एक तरफ जमहूरियत की बात हो रही थी और एक तरफ वो आमरीत की दास्तान थी, तब एक डिवाइड थी। उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटी जो है आगे की तरफ गई है, पीछे की तरफ नहीं आई। तब जो थी बहुत डेंजरस सिचुएशन था। अब जो है आर्म्ड फोर्सेस और जो है सियासत वो मिली हुई। एक आध आदमी को कि दिल में तकलीफ होगी और वो वाजे पता चलता है कि क्यों है वो दिल में तकलीफ, मुझे क्यों निकाला गया, बट ठीक है उस पर बहस हो सकती है क्यों निकाला गया। निकालने से पहले, और यार वो जो लंदन फ्लैट है उसके कोई जवाब तो दे देने थे ना, किससे पढ़ लेते। रह के आपके पास डिफेंस रह जाता है। कतरी ऊंट जो है कि जो ऊंटों से गए थे वहां पे, तो ये खामखा आप ना करें। ये जो लेटेस्ट ट्वीट है कि जी मुसल्लत करने वाले जो हैं इस शख्स को, इस नायल शख्स को, उनको निदामत होगी। क्या मतलब कोई थोड़ी सी जबान तो अपनी आप दुरुस्त कर लें, कोई थोड़ा लेवल तो अपना आप ले जाएं ऊपर। मतलब जो आपको कोई लिख के दे देता है, ओबामा के सामने बैठ के आप 2 जुमले अदा नहीं कर सकते, तो मैं तो नहीं समझ सकता कि ये ट्वीट आपने लिखी है। लेकिन किसी ने लिखी है, किसी मुंशी ने आपकी लिखी है, आपने अपने नाम से जारी कर दी है। अब खुदा के वास्ते 30-35 साल आप इक्तदार में रहे हैं, 3 साल वजीर आजम रहे, कुछ तो थोड़ा सा कोई आपके जो माइंड है, जहन जो है, थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन तो उसमें आ जानी चाहिए। तो क्या अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। उनके कहने से इदारा कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होता। और अच्छा, इदारे हम ना कहें जी वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इदारे तो मुतनाज़िर इदारे भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई मार्शल लॉ लगा दी है, उन्होंने कोई मार्शल लॉ लगा दी है, उन्होंने कोई 111 ब्रिगेडों का, सारे बैठे उनके झाग में जो बातें कर रहे हैं उनके मुंह में झाग आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। इदारे तो मुतनाज़िर नहीं हुए, लेकिन अपोजिशन ने इदारों पर दबाव बढ़ा के असल में इमरान खान साहब का कुछ काम जो है वो कम कर दिया। अच्छा, अभी एक ये भी तो हकायक को मसख किया गया ना कि जनरल ज़िया की आमरीत की बात करते हुए अशम्मस और अलबदर का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर इस फ़ौज के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी थी और बांग्लादेश में उन्हें फांसियाँ मिली हैं। और ये अगर तारीख को इस तरह मसक किया जाएगा, जनरल ज़िया साहब ने क्या किया और क्या रोल था, ये जनरल असलम बेग हयात है, उनसे ज़रा पूछे। बात ये कि जब लीडरशिप ऐसी होती है, मैं इसलिए कहता हूँ मार्शल लॉ क्यों बुरे होते हैं। आज जब हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि फ़ौज कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि फ़ौज एक कौमी फ़ौज है और कौमी फ़ौज के पीछे जब कौम खड़ी होती है तो वो ज्यादा बेहतर और मौसर अंदाज में मुल्क का दफा करती है। कि वहां पर मशरक़ी पाकिस्तान में क्या सूरत हाल बनी, पूरी कौम, ये तारीख में सब कुछ मौजूद है। अब शम्मस और अलबदर के खिलाफ बुग़्ज़ का मुजाहरा करके अगर आप तारीख को जुटलाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह नहीं होता। और कौन लोग थे जिन्होंने जो अक्सरियती पार्टी थी उन्हें इक़्तिदार नहीं दिया।
جی کہ کیا اس میں جنرل یحییٰ خان صاحب ساتھ شامل نہیں تھے؟ باقی بات یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کی فوج، اگر وہ پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جی وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے، میں تو یہ بات پہلے دن سے کہتا ہوں کہ فوج اور پاکستان کے ریاستی ادارے وہ ریاست کے پابند ہیں، اور ان کی بنیادی ذمہ داری میں نے نہیں تجویز کی، وہ آئین پاکستان کے اندر موجود ہے، اور حکومت جو ہے اسے پاکستان کے عوام نے الیکٹ کیا ہے، وہ اس بنیاد پہ۔ دیکھیں جب ہم ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کیسے آتی ہے؟ وہ فوج کی قوت کی بنیاد پہ آتی ہے، اور جو عوامی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ عوام سے ووٹ لے کے آتی ہے، اس کی اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ عوام ہوتے ہیں۔ آپ ذرا عوام کی حالت زار بھی دیکھ لیں اور آگے ان کے معاملات دیکھ لیں۔ میں اس بات کے سراسر خلاف ہوں، اگر کوئی اپوزیشن یہ بات ان کو کنٹروورشل بنانے کی بات کرتی ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی یہ اپنے ساتھ بریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی غلط ہے۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو صورتحال آپ کے بارڈرز پہ موجود ہے، جو آج کا پرائم منسٹر، اور کل ہم یہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس ساری صورتحال کے اندر فوج قومی فوج کے طور پہ اور قوم اس کے پیچھے کھڑے ہوگی، تب ہم اپنی قومی بقا اور سلامتی کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں رہا، تو اسی پروگرام میں کون لوگ کہتے رہے کہ جی یہاں پر سیڑھیاں لگتی تھی، پھٹے لگتے تھے، محکمہ زراعت عمل میں آیا تھا۔ جب حکومتیں اس طرح بنیں گی تو پھر عوام کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا، پھر یہی کچھ کہا جائے گا جو کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ادارے متنازع ہوئے پی ڈی ایم کے اس کیمپین کے نتیجے میں، تحریک کے نتیجے میں؟ پی ڈی ایم کے خیال میں متنازع ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم کا ایک بنیادی، دیکھیے پی ڈی ایم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے عمران خان کو فارغ کرنا، سمپل۔ اس کے لیے وہ ہر میتھڈ استعمال کرنے کو تیار ہیں، لہٰذا اس کے لیے جو ملٹری پہ جو تنقید انہوں نے کی ہے، جو آرمی پہ، وہ اس لیے نہیں کی جو میں نے پہلے بات کہی ہے کہ ہم سیول پرائمیسی کو بڑھانا چاہتے ہیں، سول اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو ہے فوج جو ہے ان کے ایجنڈے کو، پی ڈی ایم کے ایجنڈے کو لے کے چل کے عمران خان کو فارغ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملٹری جو ہوتی ہے یہ ایک سٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور سٹیٹ انسٹیٹیوشن ہمیشہ گورنمنٹ کے فریم ورک میں ہوتا ہے۔ ملٹری جو ہے وہ ہمیشہ حکومت وقت کے ساتھ چلتی ہے۔ جب ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب اخبار میں خبریں چھپتی ہیں، جب وہ حکومت کے بندے اخبار میں خبریں نکال دیتے ہیں تب اس میں ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ ملٹری جو ہے وہ سول کے حکومت کے فریم ورک میں ہوتی ہے۔ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ پبلک نہیں کیے جاتے، ڈفرینسز ہوتے ہیں لیکن وہ پبلک نہیں کیے جاتے بلکہ ڈسکس کر کے ان کو سیٹل کیا جاتا ہے۔ آپ نے چلکوٹ رپورٹ کا ذکر کیا، کم از کم آپ برطانیہ کی جو ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے ڈیفنس کا، اس کو تو پڑھ لینا، صرف ایک چلکوٹ پہ تو آپ فیصلہ نہ دینا۔ لیکن اس میں بھی سیاستدانوں اور ملٹری میں بحث ہو گئی تھی کہ کس نے دیکھیں یہ بحث کچھ بھی ہو، برطانیہ کے اندر فائنل فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہوتا ہے، بڑا سمپل ہے۔ البتہ وہ چونکہ اوپن سوسائٹی ہے، لہٰذا جو ڈیبیٹ ہوگی اداروں کے درمیان وہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہمیشہ پبلک ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی جو اداروں میں ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ہر ادارہ اپنے حساب سے اب ڈیبیٹ کرتا ہے اور اس آخر میں کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری جہاں جو ڈیبیٹ چلتی ہے وہ کنسنسس کے لیے نہیں ہوتی، اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے ہوتی۔ اگر دیکھیے اگست کے آخری ہفتے میں نواز شریف صاحب کے ایک نمائندے کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں، پھر سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ہوئی ہے، اور اس فرسٹ ویک کے اندر جو آپ کے جو یہ کہتے ہیں جو چیف تھے آئی ایس آئی کے، وہ بھی دوسری میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اخبار میں رپورٹنگ ہے ساری کی ساری۔ اگر اس میٹنگز کے اندر یہ کمٹمنٹ مل جاتی کہ کسی طریقے سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، یعنی جو نواز شریف صاحب کے ان کی فیملی کے معاملات چل رہے ان کو نکال لیا جاتا، نواز شریف صاحب یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے، وہ انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کا کچھ نہیں ہو رہا تو لہذا میں بھی دیکھتا ہوں، کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ دیکھیے اگر آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ ادارے مضبوط ہوں تو آپ اداروں کو مضبوط کیجئے۔ اداروں کو مضبوط اس طرح نہیں ہے کہ آپ حکومت کو سڑکوں پہ جا کے گرانا چاہتے ہیں۔ اداروں کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے تھرو ان کو گرائیے، پارلیمنٹ کے تھرو ان کو چینج کیجئے، تب پتہ لگے گا کہ پارلیمنٹ بامانے ہے۔ اس سٹیج پہ پارلیمنٹ بے معنی ہے۔
शोर मचा हुआ है पिछले 6 महीने से। मुझे ये बताइए नेशनल असेंबली में क्या होता है जब कभी सेशन होता है? अखाड़ा लगता है, अखाड़ा लगा होता है। तो जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि आप मिलके अदारों के फ्रेमवर्क में, आइन के फ्रेमवर्क में मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपकी खुद ब खुद फौकियत हो जाएगी। लिहाजा ये ना कहिए। और फिर आप ये देखिए कि आप अमेरिका का डिसीजन मेकिंग को पढ़िए, आप टर्की की जो चेंजेस आई हैं उसको देखिए, आप इंडोनेशिया की जो मैंने बार बार कहा है उसमें देखिए उसमें क्या हुआ है, तो फिर आपको समझ में आएगा। जज्बात से नहीं, उसूली सतह पे गुफ्तगू, उसूली सतह पर गुफ्तगू होनी चाहिए। और उसूली सतह पर गुफ्तगू के लिए रहनुमाई लेने के लिए हम खावर के पास जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जब ये बहस जारी है, हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का अमली किरदार हमें दिखाई नहीं देता। और ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर साहब ने जहां बात छोड़ी वो ये कि बात उसूल की होनी चाहिए। पार्लियामेंट में अक्सर ये बात की जाती थी कि इदारे अपनी हदूद में रहें, और इसमें हमें किरदार भी याद है जिन्होंने ये बातें की। लेकिन खावर, अब जो सूरत हाल है इसके सद्देबाब के लिए क्या होना चाहिए, बताएँ। देखें, हकायक ये हैं कि पाकिस्तान की एक सियासी तारीख है, बदकिस्मती से वो काबिल तारीफ़ नहीं है। कुछ हकायक हैं उसके ऊपर बहस व मुबासा हो सकता है। वैसे बाय द वे वो जनरल याया ने भी एक कानून दिया था, आइन दिया था उस ज़माने में। मियाँ तुफैल मोहम्मद साहब थे उस वक्त जमात इस्लामी के चीफ, तो उन्होंने कहा था ये ऐन इस्लामी का आइन है उस वक्त। ये भी एक हकीकत है। लेकिन हम आगे आ जाते हैं। आज 2021 है, आज जनवरी प्रॉबली 11 है। आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री लीडरशिप मौजूद है उसकी सिलेक्शन साबिका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने की थी। उसके बाद उनके ओहदे में तोसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के की। गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी की क़यादत करते हुए मरियम साहिबा ने फैसला किया है कि हम सेनेट का भी हिस्सा बनेंगे, हम तमाम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भरपूर लेंगे। 2002 से ऑनवर्ड तमाम असम्बलीज़ ने अपना टाइम पूरा किया है, और मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि मौजूदा असम्बली भी अपना टाइम पूरा करेगी। हमें फॉरवर्ड लुकिंग करनी है, आगे की तरफ देखना है। सलमान गनी साहब, आपके दोस्त जो है, क्योंकि आपके दोस्त रहे हैं, आप पता नहीं आप राब्ता क्यों नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तगड़े हैं और अपने पाँव के ऊपर खड़े हैं, और वो एक उनसे ज्यादा आप तगड़े लग रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। उनसे ज्यादा आप तगड़े हैं। आप आने वाले हम तो सलमान गनी साहब हकायक के ऊपर बात करते हैं, जो हकायक हमें सामने नजर आते हैं। आपके जो हकायक है वो फिर कुछ ज़मीनी हकीकतें हैं, आप हकायक की ज़मीनी हकायक की बात करें उसके ऊपर तो बहस मुबासा हो सकता है। आज मुझे ना जर्मनी से किसी अब्बासी साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा जी सलमान गनी साहब आपकी बात में हमेशा बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? मैंने कहा जी मैं आपका पैगाम पूछा दूंगा कि वो क्यों बोलते हैं। जी अयाज साहब, चले वो अब्बासी साहब आपके ही चरवाए थे ना अयाज साहब पिछले साल। ये हाँ, ये तो देखे ना, इज़्तिराब दिल की कैफियत हो तो फिर ऐसा ही होता है। वक्त आगे जा चुका है, वक्त आगे जा चुका है, हमें समझना चाहिए। ये जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना नहीं है, ना जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने के इदारे हैं, ना जनरल मुशर्रफ का ज़माना। नाम नेहाद अफगान और जनाब खुदा दे वास्ते कुछ चुप भी कर गया करो ना, कोई सुन के तक इतना आप लंबी तकरीर आपको हम इतना सुनते हैं। आप ये नाम नेहाद अफगान जिहाद का, नाम नेहाद अफगान जिहाद का ये वो ज़माना नहीं है। और जो 50 साल बाद भी 1971 के 50 साल बाद भी जो लोग या जो ज़ैन कहें कि वहाँ फौजी ऑपरेशन अच्छा था जी, और अल शम्स और अल बदर की तारीफ करें जी, उनके साथ आदमी क्या बात कर सकते हैं? ये जनरल मुशर्रफ का जमाना नहीं है, वो जो सारी जंगें की घसीट के पाकिस्तान के अंदर लेके आए। वक्त खत्म। और अयाज साहब की बात के वक्त आगे जा चुका है, माजरत के साथ कता कलामी करनी पड़ी। लेकिन नाज़रीन फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह के पान।